السلام علیکم۔ صبح کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر سے اٹھا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور تیاری شروع کر دی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز حرکات کو دیکھ کر جان گیا کہ آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص کام کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ علی بن سفیان کو سلطان کے راز کی خبر ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صبح اپنے قریبی سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمام وزیروں کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ آج ہم کسی اہم مہم کے لیے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کیا جائے۔ سلطان اپنے چند اہم وزیروں کے ساتھ کسی اہم مہم پر روانہ ہونے کے لیے محل سے نکلنے لگا تو اسی وقت دروازے پر قاضی صاحب کا ایلچی آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قاضی کے ایلچی کو دیکھا تو اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ قاضی صاحب کے ایلچی نے کہا کہ حضور، قاضی صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آج عدالت میں ایک ایسا انوکھا مقدمہ آیا ہے جس کا فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ آ جائیں تو اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ممکن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور، آج اس مقدمے کو رہنے دیں، ہم آج اپنی اہم مہم پر چلتے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے ایلچی سے کہا کہ لگتا ہے کوئی خاص مقدمہ ہے، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے خاص طور پر اپنا ایلچی بھیجا، ایلچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضور۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پہنچے تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے اور قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سلطان جس کا کام حکومت کی سلطنت کو سنبھالنا ہوتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا، وہ قاضی کی جگہ مقدمے کیوں سنتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا؟ یہ روایت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے نکلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح یہ معمول بنا رکھا تھا کہ جنگ کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کھلی کچہری میں ہفتے کے 2-3 دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے مقدمے کو سنتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے۔ جب سلطان عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عدالت میں آنے والے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھ گئے۔ آپ کے بائیں طرف قاضی صاحب تھا اور ساتھ میں سارے وزیر بیٹھ گئے۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ مدعی کو پیش کیا جائے۔ جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ ایک بوڑھا خستہ حال بزرگ تھا جو بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان نے پوچھا، قاضی صاحب، اس بوڑھے کا کیا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ حضور، اب آپ ہی اس بوڑھے کے منہ سے سب کچھ سن لیں، کیونکہ پہلے اس بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ سے مخاطب ہوئے اور کہا، بتاؤ بابا جی، تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے قاضی صاحب کو مجبور کر دیا اور جس کے لیے میں نے اپنا سب سے اہم کام چھوڑ کر عدالت میں چلا آیا؟ وہ بوڑھا بزرگ اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، میں ایک لوہار ہوں، سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس کا میں جہیز کا سامان اکٹھا کر رہا تھا اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے۔ سلطان نے کہا، آگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا، سلطان معظم، کل صبح میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک گاؤں کا آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا، تمہاری جھونپڑی سے تمہاری بیٹی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا اسی وقت اس جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا تھا۔ سلطان نے کہا کہ تم رہتے کہاں ہو؟ تمہاری دکان کس بازار میں ہے؟ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور، ہمارے گاؤں کا نام الیجک ہے اور ہمارا گاؤں یہاں سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پہ موجود ہے اور اس گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں میں لوہار کا کام کرتا ہوں۔ اور جب میں اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی نے رو رو کر برا حال کر دیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابا، آج دوپہر کے وقت 3 آدمی جنہوں نے نقاب سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا جھونپڑی میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے۔
میں چیختی چلاتی رہی لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو میں اسی وقت ٹوٹ گیا۔ مجھ میں چلنے کی ہمت نہ رہی کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزاری لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ میری بیوی نے بھی اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گنوا دی تھی اور میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کی ممتا سے محروم رہی۔ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ عزت ایک غریب کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے مجھ سے وہ انمول تحفہ بھی چھین لیا۔ اب آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں۔ سلطان نے کہا جب تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تب گاؤں والے کہاں تھے؟ بزرگ نے کہا تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا کیونکہ گاؤں والوں نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی کی وجہ سے ہم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالیں، اور ہمارے گاؤں کے 500 آدمیوں نے 3 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹنے دیا۔ یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا اور پھر سلطان نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تم اپنا مقدمہ لے کر اپنے گاؤں کے سرپنچ یا قاضی صاحب کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو بوڑھے بزرگ نے روتے ہوئے کہا کہ حضور میں سب سے پہلے اپنے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا لیکن قاضی صاحب 2 ہفتوں کے لیے سیر و تفریح کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں کے سرپنچ کے پاس گیا، اس نے بھی مجھے کہا کہ یہ عزت کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ، اگر تم مزید اس پر بات کرو گے تو تمہاری عزت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی۔ اور سرپنچ نے مجھے انصاف دینے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا؟ اس کے بعد میں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل ہے۔ میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور جب اسے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بس ایک الفاظ بولا، یہ مقدمہ تو صرف سلطان معظم ہی حل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے عظیم سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور میرا مقدمہ ایک عظیم سلطان کے ہاتھوں میں حل ہوگا۔ اب اگر مجھے انصاف نہ بھی ملے اور مجھے اس وقت بھی موت آ جائے تو میں پھر بھی اس دنیا سے خوش باش ہو کر لوٹوں گا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھنا کسی تحفے سے کم نہیں۔ سلطان نے کہا کیا اب ان مجرموں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا؟ کیا تمہاری بیٹی نے ان کو دیکھا نہیں؟ تو اس کی بیٹی نے کہا نہیں سلطان معظم، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور جس شدت سے، جس قوت سے، جس خوف سے تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیخ رہی تھی، کہ اس قوت سے تم ابھی چیخ سکتی ہو؟ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا سلطان معظم، ان مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اس بزرگ، اس کی بیٹی، قاضی اور اپنے چند سپاہیوں اور وزیروں کے ساتھ اسی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اسی جھونپڑی میں بٹھا دیا اور اپنے چند سپاہیوں کو ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا دیا اور کہا جہاں تک اس لڑکی کی آواز جائے وہاں تک کے سارے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اب سلطان کے سپاہی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ اب سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ تم زور زور سے چیخنا شروع کر دو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور چند لمحوں کے بعد سلطان کے سپاہی آ گئے اور کہا حضور گاؤں کے ساری حدود تک جتنے بھی خیمے لگے ہوئے تھے تمام لوگوں تک آواز آسانی سے گئی ہے۔ سلطان نے کہا ان تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو۔ اب سلطان نے ان تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ کیا تمہارے گھر میں مائیں بہنیں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا حضور ہمارے اس گاؤں میں ایسی واردات کئی مرتبہ ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگ اپنی عزت کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان 3 آدمیوں کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہوگا، اگر ہم آگے سے مزاحمت کرتے تو وہ اپنے گینگ سمیت ہمارے گاؤں پہ حملہ کر دیتے اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت جاؤ اور شام تک ان 3 مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ ورنہ میں سارے کے سارے گاؤں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تو گاؤں والے پورے علاقے میں پھیل گئے، سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک غار میں چھپے ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ جب سلطان کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ کیا تم ان کی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ تو لڑکی نے کہا حضور ان کی آواز ہی میں پہچان گئی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں والوں سے مخاطب ہوئے اور کہا اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اگر وہ آواز اٹھاتی تو آج اتنی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان تینوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں
پورے گاؤں میں گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹی اور ان کے ساتھ اس گاؤں کے دروازے پہ لگا دیے تاکہ پورے گاؤں والے اور ارد گرد کے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے بڑی ہی آسانی اور کم وقت میں مجرموں کو سزا دے دی اور اس بڑے بزرگ کو انصاف دلایا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک بہادر سپاہی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کرا دی۔